الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى في موضع آخر: اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب کا آقا سب کا شاہ کوئی نہیں ہے جز اللہ. سب کا آقا سب کا شاہ کوئی نہیں ہے جز اللہ. صرف وہی ہے غیب آگاہ سب سے بڑی اس کی درگاہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. قدرت اس کے سر تاثر ہر شے میں ہے جلواگر. قدرت اس کے سر تاثر ہر شے میں ہے جلواگر. دیکھ کے یہ اچھے منظر بول اٹھے ابن آذر: لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فانی ہے یہ مہر و ماہ فانی ہے یہ کوہ کا. فانی ہے یہ مہر و ماہ فانی ہے یہ کوہ کا. فانی شاہ و شاہنشاہ فانی مالو عز و جاہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہر حاکم اور ہر محکوم ہر ممدوح اور ہر مذموم. ہر حاکم اور ہر محکوم ہر ممدوح اور ہر مذموم. ہر خادم اور ہر مخدوم سب کے سب ہوں گے معدوم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو صحیح سالم انسان بنایا، عقل و تمیز عطا فرمائی، اور لاتعداد درود و سلام اس ہادی، اس رہنما، اس امام اعظم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم المرسلین بن کر کے تشریف لائے.
محترم بزرگان دین، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، بے حد شکر و احسان اللہ رب العالمین کا ہے جس نے مجھ جیسے ناچیز کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں چند باتیں کہنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین حق باتیں کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم بزرگان دین، اسلامی بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ بات ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے دماغوں اور ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمیں جو یہ زندگی ملی ہوئی ہے یہ بہت ہی مختصر وقت کے لیے ملی ہوئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا دین اور اپنے احکام اپنے حبیب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے دنیا کے لوگوں، میں نے تمہارے دین اسلام کو آج تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے، اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہو چکا ہوں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ زندگی بہت ہی مختصر اور بہت ہی قیمتی زندگی ہے، اور پھر زمانے کے حوادث نے ہمارے دلوں پر اور ہمارے ذہنوں پر مادیت کا ایسا مارکا لگایا ہوا ہے، اور مادیت کس طرح سے ہمارے دل و دماغ پر غالب آ چکی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں کوئی شخص بھی اپنی زندگی کے اوقات کو دین اسلام کی فہم اور سمجھ کے لیے اتنا وقت بھی نہیں نکال پاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ ہم لوگ دنیا کمانے میں اس طرح مشغول ہیں، ہم لوگ دنیا کی بزنس اور دنیا کے کاموں میں اس طرح سے مشغول ہیں کہ ہمیں یہ وقت نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دین اسلام کو کس طرح سے سمجھیں اور اس کے بعد سے اس پر عمل کریں۔ ہر مسلمان کے لیے جو بھی اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے، جو بھی اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ دین اسلام کو وہ صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو، اپنے بندوں کو اس کائنات کے اندر جاہل نہیں دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو علم کی بنیاد پر، صحیح سمجھ کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر جینے کا حق دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ غار حرا کے اس پہاڑ سے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا پہلا پیغام لے کر نکلے تو وہ پہلا پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام تھا اقرا، یعنی پڑھو، یعنی سب سے پہلے پڑھنے کا پیغام دیا اللہ وحدہ لا شریک نے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اس بنیادی بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ پہلا پیغام اللہ تبارک و تعالی نے دیا اقرا، یعنی پڑھو، اور دوسری چیز انہی آیات کے ضمن میں اللہ تعالی نے اشارہ کیا لکھنے کی طرف، الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے تمہیں تعلیم دی، یعنی پڑھو اور لکھو۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ہر اس بندے کے لیے ضروری اور فرض ہیں جو اپنی نسبت دین اسلام کی طرف کرے اور اپنے اس دین اسلام کو اچھی طرح سے سمجھے اور اس کا علم حاصل کرے۔
اور میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بات بھی بتلاتا چلوں کہ دنیا کے اندر بہت سارے علوم موجود ہیں. اقتصادیات کے علوم ہیں، ہسٹری اور جاگرفی کے علوم ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم ہیں، جیومیٹری اور میتھمیٹکس کے علوم ہیں، معاشیات کے علوم ہیں، اور فلسفے اور منطق کے علوم ہیں، اور بھی بہت سارے علوم ہیں. آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن اللہ وحدہ لا شریک اپنے ماننے والوں کو جس علم کی دعوت دیتا ہے وہ علم کیا ہے؟ قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اپنے بندوں کے لیے سب سے پہلا علم جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے واجب اور ضروری قرار دیتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم، کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی قدر کو جانو. فعلم جان لو، انہ لا الہ الا اللہ کہ بے شک ایک اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں سب کے سب باطل اور جھوٹے ہیں. اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ساجھیدار نہیں ہے. یہ علم بہت ہی ضروری علم ہے، اور میں اس مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آپ لوگوں کو بتلانا اور سمجھانا چاہتا ہوں. اور میں یہ حجت آپ لوگوں کے اوپر قائم کر رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن یہاں پر جو لوگ حاضر ہیں اور میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں کہ اے میرے رب، تیرا حقیقی اور صحیح دین اصلی شکل و صورت میں ہم تک نہیں پہنچا تھا. یہ حجت آپ لوگوں کے اوپر قائم ہو رہی ہے. محترم حضرات، میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن چکیں تو آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس کا علم رچ اور بس گیا ہو، اور آپ لوگ پوری طرح سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم سمجھ چکے ہوں. میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ جو کلمہ طیبہ کے یہ دو ٹکڑے ہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تشریح قرآن و سنت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ آج کا میرا یہ خطبہ اور اس کے بعد کے چند اور خطبے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم پر ہوں. پھر اس کے بعد کلمہ طیبہ کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مفہوم پر چند خطبے ہو جائیں. دعا کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے. آمین. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ امت مسلمہ دو طرح سے گمراہ ہوئی ہے خاص کر کے، اور شیطان مردود نے دونوں راستوں پر اپنے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، اور دونوں راستوں سے شیطان نے امت مسلمہ کو گمراہ کیا ہوا ہے. ایک راستہ ہے عقیدے کا راستہ، جو ہر انسان کی زندگی کا پہلا قدم ہے. ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے ایمان کی اصلاح کرے، اپنے توحید کی اصلاح کرے اور شرک و بدعت سے بچے.
اس سلسلے میں بھی شیطان نے اس امت کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور دوسرا عملی طور پر شیطان نے اس امت کو گمراہ کیا ہوا ہے، یعنی عملی طور پر بھی اس امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیانات ہمیں دیے، آج شیطان ان بیانات اور ان تعلیمات سے امت کے رخ کو موڑ کر ہما سما اور نہ جانے کن کن لوگوں کی طرف ان کے رخوں کو پھیر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں عقیدے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے اوپر یہ الزام بھی لگاتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ طعنے بھی دیتے ہیں کہ لوگ دنیا کے اندر فحش کاموں میں مبتلا ہیں، زناکاریوں میں مبتلا ہیں، فساد میں مبتلا ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، بے حیائیوں میں مبتلا ہیں، شراب اور سود میں مبتلا ہیں، اور قتل و غارت گری اور جھگڑے فساد میں لوگ آج مبتلا ہیں۔ یہ لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جمعہ کا کوئی خطبہ ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو یا کوئی بھی جلسہ ہو، ہر جگہ عقیدے کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بتلاؤں جس کی وجہ سے کہ یہ لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ شیطان ان کے دلوں میں نفرت ڈالتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک صفحہ پلٹ ڈالیے آپ، جو نظام زندگی بن کر کے آیا تھا قرآن، وہ قرآن جو دستور زندگی ہے، اس قرآن کا ایک ایک صفحہ پلٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں بہت سے حرام غلط کاموں اور ناجائز باتوں سے روکا ہے آپ کو، وہیں انہی صفحوں میں جا بجا اللہ تعالی نے صحیح عقیدے اور توحید کی دعوت بھی دی ہے اپنے بندوں کو کہ میرے بندو توحید کو لازم پکڑے رہو، اے میرے بندو توحید کو لازم پکڑے رہو۔ آج یہ امت اسی توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو نہ جاننے کی وجہ سے گمراہیت کے راستے پر بھٹک رہی ہے۔ یہ علم بہت سے لوگ حاصل نہیں کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، بات ختم، اور پھر ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے پھریں ہمارے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی بھی پابندیاں لگانے والا نہیں ہے۔ یہ علم یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جناب، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ صدر ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ سربراہ مملکت ہیں، آپ پردھان ہیں، آپ ایم ایل اے ہیں، آپ ایم پی ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ تحصیلدار ہیں، آپ بیرسٹر ہیں، آپ جج ہیں، آپ فضاؤں کے اندر طیارے اڑا رہے ہیں، آپ چاند پر سیر کر رہے ہیں، اس سے ہم کو غرض نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالی ہی کو اس سے غرض ہے۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم اور سمجھ سے نابلد ہیں، اور اگر اس کا علم آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں ہے، واللہ آپ ایک دم سے جاہل اور نرے احمق ہیں، آپ بیوقوف سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جو بیچارہ ایک کسان ہے، ہل چلاتا ہے، بیلوں کے پیچھے چلتا ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم اس کے ذہن و دماغ میں گھر کر چکا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ تعالی کسی اور موقع پر کروں گا۔ مختصر میں یہ عبادت کیا ہے، یہ بندگی کیا ہے، یہی وہ کلمہ تھا، کلمہ توحید کا۔ اور جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد اس سے توحید عبادت ہوتی ہے۔ یہ بات آپ لوگ اپنے دلوں اور دماغوں میں بٹھا لیں کہ توحید عبادت یعنی عبادت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کو ثابت کرنا، اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ ادا کر دو، حج کر لو، بس اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ یہ مفہوم تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اس کے علاوہ یہ عبادت کا مفہوم بڑا جامع اور بڑا مانع ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس دن اس امت کے اندر اس عبادت کا مفہوم اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا اور امت نے اس مفہوم کو سمجھ لیا، یاد رکھیے جناب، یاد رکھیے کہ سارے فتنے اور فساد اور ساری برائیاں اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا کی پہاڑی سے آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ کیا چیز تھی اس لا الہ الا اللہ کے اندر، کیا قوت اور طاقت تھی اس لا الہ الا اللہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی سے نہت تھے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی بیکنگ ہے، نہ کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، تنے تنہا آواز دی اس پہاڑی سے جہاں اللہ تعالیٰ کو جاننے والے لوگ تو موجود تھے، لیکن سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ کیا چیز تھی، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور لا الہ الا اللہ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اور اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو مکے کے اندر جو سیاست کا سب سے بڑا ماہر تھا، جو حکومت و سلطنت کا چلانے والا تھا، جو سب سے بڑا ہوشیار اور عقل مند سمجھا جاتا تھا، اور میں آپ لوگوں کو بتلاؤں کہ کوئی بھی اجتماع ہو، کوئی بھی میٹنگ ہو، کوئی بھی مجلس شورا ہو، اس کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، اس کی رائے کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جسے دنیا ابو الحکم کے نام سے یاد کرتی تھی، جو حکمتوں کا باپ کہلایا کرتا تھا، کفار و مشرکین کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا، ابو الحکم اس کو خطاب ملا ہوا تھا کہ حکمتوں کا باپ جو کہلایا کرتا تھا، اور اس کو ابو الحکم کا خطاب ملا ہوا تھا۔ اسلام جب آیا تو اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اسے ابو جہل کا لقب دیا گیا تھا، یعنی جاہلوں کا باپ تھا وہ۔ کیوں؟
اس لیے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مطلب آپ یہ نہ لیں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ زندگی اور موت دینے والا ہے، اللہ بارش نازل کرنے والا ہے، اللہ مارنے اور جلانے والا ہے، اللہ سب کو پناہ دینے والا ہے، کسی کی پناہ نہیں لیتا۔ اس کا صرف یہ مفہوم اور یہی معنی ہی نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم تو کفار مکہ، مشرکین مکہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ قرآن پلٹ کر کے دیکھ لیں، اللہ وحدہ لا شریک نے کئی آیتوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا مالک کون، تمہیں روزی دینے والا کون ہے، بارش برسانے والا کون ہے، تمہیں مارنے اور جلانے والا کون ہے، تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ جواب دیتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھ کر کے دیکھیں کیا جواب دیتے تھے کفار مکہ اور مشرکین مکہ، کہ وہ تو اللہ تعالی ہی ہے، اللہ تعالی ہی ہے وہ کہ جو سب کچھ یہ کرتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے صدقے اور خیرات بھی نکالتے تھے، اور کچھ حصے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے تھے اور کچھ حصے اپنے غیروں کے لیے، اپنے بتوں کے لیے بھی رکھتے تھے۔ اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بت کوئی معمولی بت نہیں تھے جن کو وہ پوجتے تھے۔ آج ہم گرے پڑے بتوں کو جو پوجتے ہیں ویسے بت ان کے نہیں تھے، بلکہ انبیاء تھے جنہیں وہ پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت مریم علیہ السلام تھیں۔ یہ عظیم شخصیتیں تھیں جن کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے تاریخ اور سیرت کے اندر کہ تقریباً 2500-3 ہزار حاجیوں کو ہر سال کپڑے پہنایا کرتا تھا۔ وہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ منی بھی جاتے تھے، وہ عرفات میں بھی جاتے تھے، وہ مزدلفہ میں جاتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اسلام نے ان تمام لوگوں کے خون کو حلال کر دیا، ان کے مال کو حلال قرار دیا، ان کے جائیدادوں کو حلال قرار دیا۔ ان کی بہو بیٹیوں کو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ ان کی بہو بیٹیوں کو باندی اور غلام بنا لو۔ ذرا سوچو تو صحیح بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں کہ آخر کیا وجہ تھی، کیا بات تھی کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر آج ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو خلاص۔ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی بھی ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو، اس کے بعد اندھے، لولے، لنگڑے، اپاہج ہر کسی کے پیچھے چلتے رہو۔ بس میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ اس کا معنی نہیں ہے اور اس کا مفہوم نہیں ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کا مفہوم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں اور ان لباسوں میں چھپے ہوئے ان شیطانوں کو سمجھیں جو آپ کو ہر ڈگر اور ہر راستے پر بیٹھ کر گمراہ کرتے ہیں۔ آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ لمبی داڑھی ہے، لمبے کرتے ہیں، پیشانیوں پر نماز کے گھٹے ہیں، اونچے اونچے پیجامے ہیں، بغلوں میں قرآن دبائے ہوئے ہیں، اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ اسلام کو حقیقی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس کا علم حاصل کریں، یہ بہت بڑی اہمیت کا علم ہے، توحید کا علم۔ اس توحید کے علم کے اوپر تمام اعمال کی بنیاد رکھی جائے گی۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات سارے کے سارے اسی کے اوپر ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کلمہ توحید کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں۔
کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اور اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں کبھی کبھی جب کوئی بات بولتا ہوں تو میرے بہت سارے بھائی جو اپنے ہیں اور غیر تو غیر ہیں جو نہیں پسند کرتے، اور اپنے بھی بہت سارے بھائی بھی کہتے ہیں کہ اجی بہت سخت بول جاتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، فرض کرو کہ ایک آدمی کو گولی لگی ہوئی ہے اور ایک اس کا بھائی اپنے دانتوں سے گولی کو پکڑ کر نکالتا ہے، یا ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، تو وہ اس کا دشمن نہیں ہے بلکہ اس کا دوست ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر شیطان نے کیلیں جمائی ہوئی ہیں۔ امت کے اکثر لوگوں کے دلوں اور دماغوں کے اوپر شیطان نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، بلکہ اس کو چھڑانے کے لیے سختی کی بھی ضرورت ہے اور نرمی کی بھی ضرورت ہے۔ میں اس کا قائل ہوں۔ نرمی اس وقت ہونی چاہیے جب کچھ سکون ملے، کچھ آرام ملے۔ یہ امت بالکل جا رہی ہے۔ میں بھی اپنے اکثر خطبوں اور تقریروں میں دعوت توحید کی طرف ضرور اشارہ کرتا ہوں، کیونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سود کی حرمت، بدکاری، فحاشی، بے حیائی وغیرہ کے بارے میں بہت سارے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہیں۔ بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اگر بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ مرنے کے بعد بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے اور جنت دے دے۔ لیکن یہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم اور علم اگر کسی بندے نے حاصل نہیں کیا اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو آپ لوگ یہ کان کھول کر سن لیں، آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، یہ سب کچھ کریں، واللہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ سب برباد ہے، سب بیکار ہے۔ تو جناب میں وہ انجیکشن آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ فارمولہ میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو آپ کی دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ کی آخرت کے لیے بھی نجات کا سبب بنے۔ میں یہ چاہتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ امت کے لوگوں کو الجھنوں میں پھنسائے رکھوں، سیاسی طور پر کہ ہمارا خطبہ اور لیکچر سننے کے لیے لوگ دور دور سے آئیں اور ہمیں بڑا کہیں کہ جی بہت پیارا بندہ ہے، یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں بتلاتا ہے، بہت سیدھی سادھی باتیں بیان کرتا ہے۔ یہ امت جو آج شرک و بدعت میں زیادہ تر ڈوبی ہوئی ہے، اس کا علاج اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے بزرگوں اور دوستو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی سوچتے تو مکے کی زندگی میں پتھر نہ کھاتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں پر بھاری بھاری پتھر نہ رکھے جاتے، مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر انہیں نہ سلایا جاتا، انہیں زمین پر گھسیٹا نہ جاتا، جنگ نہ ہوتے، جہاد نہ ہوتے، مسلمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اپنی گردنیں نہ کٹاتے، بلکہ سیاسی طور پر آج کے علماء کی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت نہ کرتے، نہ اتنی لڑائیاں ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلے طور پر اور مساہمت بھی نہیں کی، سمجھوتا بھی نہیں کیا۔ جناب ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سگے چچا،
ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بول رہا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دیتا ہے، باپ داداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، انہیں جاہل کہتا ہے، آپ سوچو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان یہ بات سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی گالی دیں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا بھلا کہیں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تو بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا اخلاق بن کر کے تشریف لائے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، جو سراپا اخلاق ہو، جو سراپا رحمت ہو، جو سراپا محبت ہو، اپنی امت کے لیے جو سراپا شفقت ہو، اس کے بارے میں بھی مشرکین مکہ، کفار مکہ نے یہ الزام لگایا کہ ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ کہا کہ نہیں کہا؟ سیرت کے اندر یہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ تو کچھ لوگ چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ سمجھوتا کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوڑھا چچا آیا، کہنے لگا بیٹے آج بہت ہو چکا ہے، لوگ تمہارے قتل کے در پہ ہیں، ایسا کرو تھوڑی سی لچک پیدا کر لو، تھوڑی سی نرمی پیدا کر لو، اور جو یہ کہتے ہیں وہ مان لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، اے چچا اگر یہ ہمارے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں تو پھر بھی محمد اپنے اس بات سے نہیں پھر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلاء کلمۃ الحق تھا، مکے کی سرزمین پر توحید کا اعلان تھا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہ دور اور آج کے دور کی برابری کریں۔ آج کا دور تو اس دور کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ زمانہ یاد کرو جس زمانے میں اسلام کا نام لینا اپنی جان گنوانے کے برابر تھا۔ حضرات، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اپنی باتوں کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔